بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعے میں حقوق العباد کے بارے میں عرض کیا گیا تھا. بندوں پر اور بندوں کے حقوق، بندوں پر اور بندوں کے حقوق. اور آج کا میرا موضوع ہے حقوق اللہ. اب بندوں کا اللہ پر حقوق ہے اور اللہ کا بندوں پر حقوق ہے. ابھی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، وہ آخری پارہ جو عما یتساءلون ہے اس میں کہ لاسٹ سورت ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم. یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے. اب دیکھ لو، امیر ہے تو وہ بھی اسی کی مرضی سے بنا ہے، غریب ہے تو وہ بھی اسی کی مرضی سے بنا ہے، کوئی بیوہ ہے تو وہ بھی اسی کی مرضی سے بنی ہے، کوئی یتیم ہے تو وہ بھی اسی کی مرضی سے بنی ہے، وہ لاچار ہے، بے بس ہے تو وہ بھی اسی کی مرضی سے بنے ہیں.
یہاں ہمارا اور تمہارا کسی کا کام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ میں کرنے والا ہوں، اس کام میں، قدرت کے کام میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا، خود بھی کھلاتا نہیں اور لوگوں کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ لوگ کون؟ بیوی بچے ہیں، پڑوس ہیں، خود بھی کھلانا ہے اور پڑوس کو اور اپنے لوگوں کو بھی حکم دینا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے، ایسے نمازیوں کی خرابی ہے۔ اب تھوڑا پیچھے ہم جائیں گے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فرض نماز ہے، سنت موقدہ ہے، غیر سنت موقدہ ہے اور نفل ہے، واجبات ہے، تہجد کی نماز ہے، جمعے کی نماز ہے، ساری نمازوں کے ہم عمل سے، وقت پر پابندی سے ادا کر رہے ہیں۔ ان آیتوں کے پیچھے تھوڑا ہم غور کریں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ایک تو بدبخت کہا کس کو؟ یتیموں کو دھکا دیتا ہے، اور ایک جگہ فرمایا فقیروں کو کھانا بھی نہیں کھلاتا اور دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا۔ اور تیسرا روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی آخرت کے دن کو نہیں مانتا۔ اب ہماری سوچ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا نہیں کیا بلکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ماں باپ کے ذریعے سے ہم پیدا ہوئے اور ماں باپ نے محنت سے کھلایا، پلایا، لکھایا، پڑھایا، ہوشیار کرایا، قابل بنایا، دنیا میں چلنے پھرنے، ناچنے گانے کودنے کی ساری چیزیں ہم نے لوگوں سے سیکھیں۔ جس ماحول میں ہم بیٹھے وہ ماحول ہماری زندگی میں آیا، اور اس کے بعد یہ تو بچپنا، جوانی، بوڑھاپا یہی کھیلتے کودتے گزر گیا اور موت آئی، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نہ قبر ہے، نہ منکر نکیر ہے، نہ حشر ہے، نہ قیامت ہے، نہ پل صراط ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ تو یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیات میں فرمایا، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی، نمازیوں کی خرابی ہے، ایسے نمازیوں کی خرابی ہے۔ تو میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا حقوق العباد، بندوں کے حقوق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہے، حقوق اللہ کے برابر ہے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے اور تمام انسانوں کو ان چیزوں سے بچائے، ریاکاری کرنے سے بچائے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم مذاق بناتے ہیں، اور جو اللہ اپنی مرضی سے ہمیں بخشا ہے وہ ساری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کی استعمال کرتا چیزوں کی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ہر ایک چیز کی زکوٰۃ بنتی ہے، مال کی، دولت کی، سونا ہے، چاندی ہے، گاڑی ہے، موٹر ہے، کھیت ہے، بنگلہ ہے، گھر ہے، پراپرٹی ہے، کھلا پلاٹ ہے، ان ساری چیزوں کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین ھم یراؤون ویمنعون الماعون، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ساری چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں بنتی۔ فرمایا 100 روپے کی زکوٰۃ ہے 2-2.5 روپے، 100 روپے کی زکوٰۃ 2-2.5 روپے بنتی ہے۔ اس سے اپنا مال کتنا بنتا ہے اس سے ٹیلی کر کے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ حقوق کا لفظ ہم بڑی کثرت سے استعمال کرتے ہیں، دنیا میں دیکھ لو، آج ہم ہیں، آپ ہیں، تمام انسان حقوق کا لفظ بڑے استعمال سے لیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں ہر رشتے کے ساتھ حقوق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہر رشتے کے ساتھ جہاں بھی ہو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ماں باپ کے حقوق ہیں، بڑی کثرت سے ہم کرتے ہیں، گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں اپنے بچوں کو ہم بتاتے ہیں، بیوی آ جاتی ہے تو ہم بچوں کو بتاتے ہیں، بہو کو سمجھاتے ہیں۔ حقوق ماں باپ کے اپنی اولادوں کو ہم سمجھاتے ہیں، اور بیوی بچوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، وہ بھی ہم بتاتے ہیں، ان کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور پڑوسیوں کے حقوق وہ بھی بتایا جاتا ہے، اور عوام کے حقوق وہ بھی بتایا جاتا ہے، اور حکمرانوں کے حقوق وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ فرمایا کتابوں میں لکھا ہے جانوروں کے حقوق بھی بتایا جاتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں اس کے اوپر سارا تذکرہ کیا تھا۔ ان ساری چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم بار بار دہراتے ہیں، یہ حقوق العباد میں شامل ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق، بندوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، تو ان ساری چیزوں کو ہم بڑی کثرت سے حقوق میں یاد کیا کرتے ہیں، اور حقوق کا لفظ بھی بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کا میرا موضوع یہی ہے، حقوق اللہ، مثلاً اللہ پر ایمان لانا اور کسی کو اس میں شریک نہیں کرنا۔ حقوق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور اس کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ حقوق اللہ ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو اپنا رب مانا، خالق مانا، اللہ مانا، پالنہار مانا، رب مانا، پیدا کرنے والا مانا، معبود مانا، رحیم مانا، کریم مانا، ستار مانا، غفار مانا، سب کچھ ہم نے اپنے اللہ کی ذات کو مانا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہی ہے رب العالمین جس نے ہم کو کتاب بخشی ہے، اسی کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں وہی خدا ہوں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہی ہے
وہی مالک مختار ہے، ہم اس کا اقرار کیا ہے، اپنا رب اور خالق مانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع فرمایا اور ساری روحوں سے فرمایا کہ تم مجھ خدا کو، رب العالمین کو اپنا رب مانتے ہو، اقرار کرتے ہو؟ تو سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے اقرار کیا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو میرا رب ہے، تو میرا معبود ہے۔ تو ہم نے بھی اقرار کیا تھا، میں ہوں، آپ ہے، تمام انسان ہیں، ہم نے سب اللہ کی ذات کا اقرار کیا ہے۔ اب جب دنیا میں پیدا ہوئے تو اب ہم کو دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی مصروفیات نے، لاچاری اور بے بسی نے ہم کو اتنا جھنجھوڑ دیا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو بھلا بیٹھے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی ذات کو بھلا بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے اس مالک کائنات کی جگہ دوسرے کو اختیار کر لیا ہے، دوسری چیزوں کو ہم نے اپنا رب اور اپنا خالق اور اپنا معبود مانا ہے۔ یہاں تک کہ نعوذ باللہ من ذالک ہماری سوچ یہاں تک بڑھتی چلی جاتی ہے کہ کچھ اللہ کی ذات سے نہیں ہوتا کہ فلاں چیز سے ہوتا ہے، اللہ سے نہیں ہوتا فلاں بندے سے ہوتا ہے، اللہ سے نہیں ہوتا کاروبار سے ہوتا ہے، اللہ سے نہیں ہوتا فلاں چیز سے ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے استعمال کرتے کرتے خدا کی ذات کو ہم نے بہت دور تک لے جا کر کے چھوڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اپنا رب اور خالق اور مالک ماننے کے بعد ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ کی ذات کو، اللہ کی ذات کے برابر کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کے برابر کسی کو نہیں ٹھہرانا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان تمام چیزیں شامل ہے حقوق اللہ میں۔ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ کی ذات پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، اس کے ملائک پر، وکتبہ، اس کے کتابوں پر، جن جن نبیوں پر، پیغمبروں پر، رسولوں پر اس نے اتارا ہے، صحیفے دیے، کتابیں دیے، ساری چیزیں عطا فرمائی، ورسولہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر، اچھی بری تقدیر پر، سب اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر۔ یہ 5 یا 6 چیزیں ہیں، جیسے کہ ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں اور اس کو اپنی زندگی کو، اپنے حالات کو ان چیزوں سے سنواریں اور اپنی زندگی کو ان چیزوں سے بنائیں اور اس کے اوپر عمل کریں، محنت کریں، اور اسی حال میں ہم اس دنیا کو چھوڑیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے بہت زیادہ خوش ہوگی۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی بری چیز پر ایمان لانا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا۔ اصل ایمان یہ ہے، اگر ان میں سے اگر ایک بھی ہم سے چھوٹ جائے، دور ہو جائے، تو ہم ایمان کے لائق نہیں ہیں۔
ہم ایمان کو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ ابھی میں نے فرمایا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں، فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کی خرابی ہے۔ کون جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، کون یتیموں کو دھکے دیتا ہے، کون فقیروں کو کھلانے کے بجائے کھلاتا نہیں اور لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا، کون ریاکاری کرتا ہے، کون برتنے والی چیزوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کی خرابی ہے۔ تو ہم اپنی نمازوں کو برباد نہ کریں، ہمارے صدقات خیرات زکوٰۃ کو ہم برباد نہ کریں، ہم اپنی اعمال نیک اعمال کو ہم برباد نہ کریں، ان پر ہمیں اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مین چیز ہے۔ دیکھو یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ابھی میں نے بتائی ہیں یہ دل والی ہے، دل اور محبت۔ اللہ کی ذات کو ریاکاری پسند نہیں، دکھلاوا پسند نہیں ہے۔ یہ نماز ظاہری ہے، نماز ظاہری ہے، میں پڑھتا ہوں تو آپ کو نظر آتی ہے، آپ پڑھتے ہیں تو مجھے نظر آتی ہے، ہم سب نماز پڑھتے ہیں تو سارے زمانے کو نظر آتی ہے۔ ایمان دل سے ہوتا ہے، ایمان کا اقرار دل سے ہوتا ہے، محبت اللہ دل سے ہوتی ہے، محبت رسول دل سے ہوتی ہے، اور خوف اور بھروسہ یہ ساری چیزیں اللہ کی ذات سے ہونا ہے۔ اس سے خوف کھائیں اور اس ذات پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی معبود برحق ہے، وہ تمام مخلوقات کو چلا رہا ہے، مجھے بھی چلائے گا اور آپ کو بھی چلائے گا، وہ سارے زمانوں کو چلا رہا ہے، سارے زمانے کو چلا رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھو جیسے ایک چڑیا ہے صبح اپنے پروں سے اڑ کر چلی جاتی ہے جنگل میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی کھلاتا ہے اور اپنے بچوں کو وہ لے کر آتی ہے، بچوں کو بھی کھلاتا ہے۔ ایک معمولی جانور کو اللہ کی ذات بھوکا نہیں رکھ سکتی، تو ہم تو انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر کے پیدا کیا ہے، اللہ ہمیں کیسے بھوکا رکھے گی؟ نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، تسبیح، حج، رکوع، سجدہ، صدقات اور قربانی اور ہدیہ بھی بنتا ہے، صدقہ بھی بنتا ہے، فطرہ بھی بنتا ہے، نذر اور نیاز بھی بنتا ہے، سب کچھ ہو تو اللہ کی ذات کا خوف دل میں رکھیں تو کریں تو اسی کے ساتھ کریں، یہ سارے معاملات اسی کے ساتھ ہو۔ نماز کا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ، روزے کا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ، زکوٰۃ کا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ، حج کا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ ہے، صدقہ ہے وہ بھی اللہ کا معاملہ ہے، فطرہ ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ، خیرات ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ۔ اپنے تمام معاملات کو اور اپنے تمام چیزوں کو، اپنے تمام زندگی کے اعمال کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ حقوق اللہ کی ادائیگی، اور یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے، ان تمام کاموں میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے، کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے، کسی شے میں کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق العباد اور بندوں کے حقوق بھی محبوب ہیں اللہ کی ذات کو۔
جیسے کہ ابھی میں نے بتایا حقوق اللہ، تمام کام اللہ کے سپرد کر رہے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کو یہ بھی محبوب ہے، بندوں کے اوپر یہ بھی فرض ہے، بندوں کے اوپر یہ بھی حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کے مخلوق اور اللہ کے بندوں سے محبت کرے۔ اب محبوب مانے اللہ کی چیزوں کو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو۔ واشکر لی ولا تکفرون، واشکر لی ولا تکفرون، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ کی ذات کا حق ماننا، اور ساری زندگی یوں ہی ختم ہو جائے لیکن اللہ کی ناشکری نہیں کرنا، اللہ کے شکر گزار بندے بننا، کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنا، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، کسی حال میں کیوں نہ ہو، جو بھی زندگی کے ساتھ لگ رہا ہے، جو بھی زندگی کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا، اور اللہ کے محبوب بندوں کی تعظیم اور محبت کرنا، یہ بھی حقوق بنتا ہے، یہ حقوق اللہ میں شامل ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ محبت کرنا، جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، ان سے محبت کرنا۔ اگر ہم محبت نہیں کریں تو کل قیامت کے میدان میں ہمیں کون بخشوائے گا؟ جیسے ہماری تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، ہمیں یہ بھروسہ ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گناہوں سے، ہمیں جہنم میں جانے سے روک کر کے اللہ کے رسول حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں لے کر کے جائیں گے، جہنم میں جانے کے بجائے ہمیں جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ ہمیں یہ عقیدہ ہے، وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کے بھی اطاعت کرنے والے بندے بنو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اطاعت کرنے والے بندے بننا۔ چیزیں ہو گئے، اور اولیاء کرام بھی اس میں شامل ہے۔ اولیاء کرام جس کو ہم پیر بولتے ہیں، مرشد ہے، مرید ہے، جنہوں نے دین کے لیے تکلیفیں اٹھائی، مصیبتیں جھیلی اور دکھ جھیلے، اور دین کی محنت کی، اسلام کی محنت کی، قرآن کی محنت کی، کلمے کی محنت کی، نماز روزہ زکوٰۃ کی محنت کی، یہاں تک کہ آج اللہ والے بھی موجود ہیں، ان سے بھی محبت کرنا ہے، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا ہے، اور ان کی تعظیم اور تکریم اور ان کی عزت شامل ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہم دین سے بہت دور ہیں، دین سے ہم بہت دور ہیں۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے، ایک ولی کو ستا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، ایک اللہ والے کو ستا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، برے اعمال بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، دین سے محبت ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو مکر کہا ہے، تم مکر کرتے ہو، مکر سے بچو، وَمَكَرُ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تم جو مکر کرتے ہو تم سے اچھا زیادہ مکر کرنے والا میں ہوں۔ حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ کے 5 حقوق ہیں، اللہ کی ذات کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا تو توحید الہی، پہلا تو توحید الہی، چہرم کلمہ توحید الہی، اور دوسرا ہے قرآن پاک میں آتا ہے توحید الہی کے بارے میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پکارتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ توحید الہی میں شامل ہے۔ آج ہر نماز میں ہم اللہ کی ذات کو پکارتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے مالک ہم تجھی کو پکارتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، پکار رہے ہیں بھی اللہ کی ذات کو اور مدد بھی اللہ کی ذات سے لے رہے ہیں، یہ پہلا ہے۔ دوسرا حق نماز، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، دوسرا حق اللہ کی ذات کا
نماز ہے، پہلا تو توحید ہے، دوسرا نماز ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز بھی قائم کرنا اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دیکھو یہ نماز انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے میں عرض کروں گا، جیسے کہ بدن جو ہے، سر ہے، بدن کو سنبھالنے کے لیے سر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر سر کے انسان کہیں بھی دنیا میں ہے نہیں، بغیر ہاتھ کے ہے، بغیر پیر کے ہے، بغیر آنکھ کے ہے، بغیر ناک کے ہے، بغیر زبان کے نہیں بولتا، گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، بغیر بال والا ہے، بغیر فنگر تھمس والا ہے۔ یہ پارٹس میں، باڈی پارٹس میں اگر ایک چیز یا دو چیز چلے بھی جائیں تو انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اب دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو بغیر سر والا کہیں نظر آتا نہیں آتا۔ تو اسلام میں نماز ہی وہ چیز ہے جو ہمارے سارے ارکان کو سنبھال کے رکھتی ہے، سارے چیزوں کو سنبھال کر کے رکھتی ہے۔ اور تیسرا حق اللہ کی ذات کا ہے زکوٰۃ۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے محبت ان کے مال اصول کرو اور زکوٰۃ دو۔ کیا فرمایا؟ اے نبی ان کے مال کو اصول کرو اور زکوٰۃ دو، یہاں تک کہ فرمایا۔ اب ہم کہاں دیتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہمیں زکوٰۃ معمولی سے ایک 7 سال کا، ایک 8 سال کا، 10 سال کا بچہ ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ میں ہوں تو مجھ پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے، میرے ماں باپ ہیں ان پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے، ہمیں کہاں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو، وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ اور آخر میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، زکوٰۃ کو اصول کرو اور ان کے حق میں دعا کرو۔ اور چوتھا حق ہے کہ روزہ رکھو، سورۃ بقرہ کے اندر موجود ہے، اے ایمان والو تم پر جس طرح روزے فرض کیے ہیں ہم نے تم سے اگلوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے گئے تھے۔ اللہ کی ذات کا چوتھا حق ہے نماز۔ چوتھا حق کیا ہے؟ روزہ رکھو۔ اللہ فرماتے اے ایمان والو جس طرح تم پر روزے فرض کیے ہم نے تم سے پہلوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے گئے تھے۔ آج دیکھ لو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والوں کو دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام کو رب ماننے والوں کو دیکھو، کتنے روزے رکھتے ہیں۔ ان کو پوچھو کہ تمہارے مذہب میں کتنے روزے ہیں؟ 40 روزے ان کے اوپر ہیں اور ہمارے اوپر 30 روزے فرض کیے گئے ہیں۔ 5واں حق اللہ کی ذات کا یہ ہے بیت المقدس کی زیارت کرو۔ 5واں حق اللہ کی ذات کا یہ ہے بیت المقدس کی زیارت کرو اور حج کرو۔ یہ اللہ کے حقوق ہے ہر ایک بندے پر۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت معاذ ابن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، گدھے پر سوار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ کی ذات پر اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ ہم سارے بندے، ہمارا کیا حق بنتا ہے اللہ کی ذات پر؟
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے اوپر قائم رہنا۔ اور فرسٹ میں شروع میں بتایا تھا آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، و کتبہ، کتابوں پر ایمان لاؤ، و رسولہ، رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، والقدر خیرہ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ یہ چیزیں ہیں، یہ حقوق اللہ، یہ اللہ کے حق ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے معاذ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں بندوں کے اللہ پر؟ تو یہ حقوق ہیں، اور بندوں پر اللہ کا کیا حقوق ہے؟ اب ہم تو اللہ کی ذات کے حقوق ادا کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اللہ کا حق پورا ادا کر رہے ہیں ہم۔ اب بندوں پر کیا بنتا ہے اللہ کی ذات کا حق؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، اے معاذ اللہ کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ بندوں کو عذاب نہ دے، بندوں کو عذاب نہ دیں، ان کو جہنم میں نہ ڈالیں۔ جب پابندی کے ساتھ اگر یہ بندہ کرتا ہے یا بندی کرتا ہے، بندی کرتی ہے، تو یہ تو اللہ کی ذات کا حق ادا کیا، اور آخر میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، ان کو جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، اے انسانوں، بندوں سے فرماتا ہے کہ اے انسانوں تم میری عبادت کرو اور عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، عبادت کرو اور عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، میں تیرا سینہ غنا کروں گا، تیرے سینے کو غنا، تیرے سینے کو غریب نہیں بناؤں گا، امیر بناؤں گا، غنا سے بھر دوں گا تیرے سینے کو۔ کس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا؟ تو پہلا تو ایک فرمایا میری عبادت کر اور میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، عبادت کر اور عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تیرے سینے کو میں غنا یعنی کہ مال سے بھر دوں گا، روح یہ تیرے دل کو ایک نور سے بھر دوں گا، تیرے دل میں ایک نور پیدا کر دوں گا۔ آگے چل کر کے فرمایا اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دل کے دروازے کو بند کر دوں گا، تیرے سینے کو بند کر دوں گا، اور تیرے دونوں ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دوں گا، دونوں ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دوں گا، اور یہاں تک کہ ایسا دروازہ کھول دوں گا کہ ہر طرف سے محتاجگی ہی ہوگی، ہر طرف سے محتاجگی، کہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ اس حدیث کے بارے میں تھوڑا غور کرنا ہے۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کر، دوسرے میں کیا فرمایا؟ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو کھول دوں گا، نور سے بھر دوں گا، غنا کروں گا، اگر تو اس کے اوپر نہیں چلے گا تو میں تیرے دل کے دروازوں کو کھول کے رکھوں گا، اس کے اندر ساری چیزیں آئیں گی، ساری چیزیں کی بھری پڑیں گی۔ آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، بہت اچھا واقعہ ہے عبرت کے لیے، ہر جمعے میں ایک لاسٹ میں واقعہ بتایا جا رہا ہے عبرت کے لیے۔ ایک انسان رہتا تھا پہاڑ کی غار میں، اللہ اللہ کیا کرتا تھا، اور اس کو جنت سے کھانا آیا کرتا تھا، اور وہ کھایا کرتا، وہی رہتا تھا، اللہ کی ذات کا اللہ اللہ نام جپتا تھا۔
اس کے اوپر آئی آزمائش کی باری، امتحان کی باری۔ ایک دن گیا، 2 دن گئے، 3 دن گئے، جنت سے کھانا نہیں آیا۔ وہ لاچار بے بس ہو کر کے اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑ سے نیچے اترا اور بستی میں آیا، اور ایک گھر کے سامنے کھڑا ہو کر کے اللہ کے نام پہ روٹی مانگا۔ اس گھر والوں نے 3 روٹیاں لا کر کے عابد کے حوالے کیا۔ وہ عابد 3 روٹیاں لے کر کے جب آگے کو جانے لگا، آج دیکھ لو دور کیا ہے، ہر گھر میں کتے ہیں، اس دور میں بھی کتے ہوا کرتے تھے، تو وہ گھر کا کتا عابد کے پیچھے لگا، اللہ والے کے پیچھے لگا۔ اب اس اللہ والے نے سوچا کہیں کاٹے نہ، پھاڑے نہ، کہیں حملہ نہ کر دے، کہاں 7 انجیکشن لگانا بابا، چل ایک روٹی کتے کے حوالے کر دیا۔ وہ ایک روٹی پھینک کر کے عابد پھر آگے کو نکلا، ایک روٹی کتا کھا کر کے پھر عابد کے پیچھے لگ گیا۔ اب عابد سوچا 2 روٹیاں ہیں، پھر ایک دے دوں گا، کہیں کاٹے نہ، کہیں پھاڑے نہ، کہیں مصیبت نہ ہو۔ تو 2 روٹیوں میں سے ایک روٹی پھر عابد نے کتے کو دے دی۔ تو ایک روٹی دے کر کے عابد پھر آگے کو چلا، ایک روٹی یہ کتا کھا کر کے پھر عابد کے پیچھے پھر عابد کے پیچھے لگا۔ اب ایسی روٹیوں سے کون بچائے؟ اگر یہ روٹی میں نہیں دوں تو مجھے تو کاٹ کھائے گا۔ تو عابد نے تیسری روٹی بھی پھینک دی کتے کو۔ عابد تیسری روٹی پھینک کر کے نکلا، اور کتے نے 3 روٹیاں کھا کر کے پھر عابد کے پیچھے لگا۔ اب آیا عابد کو غصہ، وہ بے حیا بے شرم کتے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو جس گھر پر پڑا رہتا ہے، جس گھر کے دروازے پر تو پڑا رہتا ہے، تیرے مالک نے مجھے 3 روٹیاں دیے تھے، وہ 3 روٹیاں میں لے کر چلا تو میرے پیچھے لگا، ایک کے بعد میں نے 3 روٹیاں تجھے دی، اور 3 کھا کر کے پھر میرے پیچھے آتا ہے، شرم نہیں آتی؟ عابد نے، اللہ والے نے کتے کو غصہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کو زبان دی، جانور کو زبان دی، آؤ ادھر آؤ عابد، اللہ والے ادھر آؤ، فیصلہ کرو کہ تم بے ایمان ہو کیا میں بے ایمان ہوں، کون بے ایمان ہے، فیصلہ کرو۔ اللہ نے کتے کو زبان دی، فیصلہ کرو ادھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو زبان دی، کتا پھر دوسرا لفظ کہتا ہے، فیصلہ یہ کرو کہ تم بے شرم ہو کہ میں بے شرم ہوں۔ یہ گھر کے دروازے پر 8 دن گزر جاتے ہیں، لیکن دوسرے دروازہ میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے، چوکٹ میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا۔ کتا کہتا ہے عابد کو، آپ تو عابد ہے نا، آپ تو اللہ والے ہیں، آپ تو ولی ہیں، ایسا کیا ہوا پہاڑ کی چوٹی سے اتر کر بستی میں آنا پڑا، تھوڑے دن صبر نہیں کر سکتے تھے، ایسا کیا بنا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں انسانوں میں جانوروں سے بھی سبق لینا پڑتا ہے، انسانوں تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا